اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ ناسی میں آج ہماری بات ہوگی بدا اور قدرت مطلقہ کے بارے میں کہ اگر اللہ قادر مطلق ہے تو کیا بدا اس میں کوئی خلل واقع کرتا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ میں طہار علیہ السلام کی روایت میں بدا کا عقیدہ یہودیوں کے عقیدے کے ابطال کی خاطر پیش کیا گیا ہے، یعنی یہودیوں کے عقیدے کو باطل کرنے کے لیے بدا کا عقیدہ پیش کیا گیا ہے۔ میں طہار کی روایت میں بدا کا عقیدہ یہودیوں کے عقیدے کے ابطال کی خاطر پیش کیا گیا ہے کہ یہودی قدرت خدا کو محدود سمجھتے تھے۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ، کہ یہود نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ کیا ہیں؟ محدود ہے، بندھے ہوئے ہیں۔ یعنی کیا ہاتھ کا بندھے ہونا سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ کو کام کرنے کی آزادی نہیں ہے۔ کی تفسیر کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ یہودیوں کا مقصود یہ ہے کہ خدا خلقت کائنات سے فارغ ہو چکا ہے اور اب کائنات میں کمی یا زیادتی ہونے والی نہیں ہے۔ خداوند ان کی تکذیب کرتے ہوئے فرماتا ہے غلت ایدیہم لعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء کہہ رہے ہیں ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ محدود ہیں، ان کی قدرتیں محدود ہیں۔ لعنوا بما قالوا، جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس پر کیا ہو؟ لعنت۔ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے ہاتھ کیا ہیں؟ کھلے ہوئے ہیں۔ کیسے؟ ینفق ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے۔ ان کے ہاتھ بندھے ہیں اور جو کچھ وہ کہتے ہیں اس کی بنا پر خدا کی لعنت ہو، بلکہ اللہ کے ہاتھ کھلے ہیں، وہ جیسے چاہے انفاق کرتا ہے۔ پھر آپ نے آیہ محو اس بات سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا الم تسمع اللہ عز وجل یقول یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب۔ اچھا، اس کی کیا تفسیر کریں گے؟ اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثابت کرتا ہے، اس کے پاس ام الکتاب۔ مٹانے کا مطلب یہ ہے کہ بدا واقع ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ مٹائی کب، کوئی چیز کب جاتی ہے؟ ہاں سو بھائی، تو دیکھیں کیا تم نے نہیں سنا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور اس کے پاس ام کتاب ہے۔ سلیمان مردزی بدا کا منکر تھا، اس سے مناظرہ کرتے ہوئے امام رضا علیہ السلام ارشاد فرمایا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم یہودیوں کا عقیدہ بیان کر رہے ہو۔ سلیمان نے پوچھا یہودیوں کا نظریہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا یہودی کہتے ہیں ید اللہ مغلولۃ، اور اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ خداوند عالم خلقت کائنات کے کام سے فارغ ہو چکا ہے، اب کسی چیز کو وجود عطا کرنے والا نہیں ہے۔ ایسی روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ بدا کے عقیدہ کو رب العالمین کی سب سے بڑی تعظیم و حقیقی عبادت کیوں کہا گیا ہے۔ یعنی یہ مانتے ہیں کہ نہیں کچھ لوگ اللہ کر کے فارغ ہو گیا ہے، اس میں کچھ چینج ہونے والا نہیں ہے، تو اس کے بعد کام کیا بچا؟ کام کیا بچا؟ معاذ اللہ۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی قدرت کیا ہو رہی ہے؟ محدود ہو رہی۔ تو کہہ رہے ہیں بدا کا، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ بدا کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کی تعظیم ہے اور اس کی عبادت ہے۔ عقیدہ بدا و تاثیر اعمال دیکھیے، ہم مولانا ایک اہم بات یہ ہے اگر بدا کا عقیدہ نہ ہو
انسان دعا کیوں کرے گا؟ بھائی جو ہونا ہے وہ ہونا ہے، لوہے محفوظ پہ لکھا جا چکا ہے، ہماری تقدیر آپ کی تقدیر اب لکھی ہوئی ہے، اگر اس میں کسی طرح کی تبدیلی واقع نہیں ہوگی تو وہ دعا کا کوئی مقصد رہ جائے گا؟ نیکیاں برائیوں کو کیا کر دیتی ہیں؟ تو جو لکھ گیا لکھ گیا. تو عقیدہ بدا ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے دیکھیں عقیدہ بدا اور تاثیر اعمال پر اس کا کیا اثر ہوگا اگر بدا کا عقیدہ نہ ہو. بدا کے سلسلے میں جو معروضات پیش کیے گئے ہیں ان کا تعلق خدا سے تھا، یعنی بدا سے متعلق قدرت الہی کے غلبے اور احاطے کو بیان کرنا مقصود تھا. بدا کا عقیدہ ایک رخ اور بھی ہے جس کا تعلق اعمال خیر و شر کے انسان کی عاقبت پر اثر انداز ہونے سے ہے. اچھے برے اعمال اسی پہ منحصر ہے مولانا. انسان کی حیات و عراقت میں جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں وہ انسان کے نیک اور بد اعمال سے متاثر ہوتی ہیں. مثلاً صلہ رحم عمر میں اضافے اور قطع رحم عمر میں کمی کا سبب ہوتا ہے. بھائی عمر 50 سال لکھ گئی ہے تو پھر کمی و زیادتی کا سوال کہاں ہے؟ لیکن صلہ رحم سے کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے. قطع رحم سے کیا ہو جاتی ہے؟ کمی ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب بدا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ صدقہ بہت سے ناخوشگوار حوادث حتیٰ کہ موت کو بھی ٹال دیتا ہے. جناب عیسیٰ کا واقعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے کا، اس کی موت ہو جائے گی، دیکھا نہیں مرا. نبی کہہ رہا ہے، ہم تم کہیں تو الگ بات ہے. والدین کے آنکھ کر دینے سے موت نزدیک ہو جاتی ہے جبکہ ان کے ساتھ نیک برتاؤ اور اس نے سلوک انسان کی زندگی میں خیر و برکت کا موجب ہوتا ہے. یہ تمام باتیں مسلمانوں کے مسلمات میں سے ہیں جسے سب تسلیم کرتے ہیں، اور آیات قرآنی اور روایت معصومین علیہ السلام صراحت و تاکید کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کرتی ہے. صحیح مسلم میں انس بن مالک سے روایت ہے کہ میں نے پیغمبر کو فرماتے سنا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ اور موت دیر سے آئے اسے چاہیے کہ کیا کرے؟ صلہ رحم کرنا چاہیے. سیوطی حضرت علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے کریمہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده الکتاب کی تفسیر کے بارے میں پیغمبر اکرم سے دریافت فرمایا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت کی تفسیر سے تمہاری اور اپنی امت کی آنکھیں روشن کر دوں گا. پھر آپ نے فرمایا راہ خدا میں صدقہ دینا، والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا اور اچھے کام انجام دینا شقاوت کو سعادت میں تبدیل کر دیتا ہے، عمر میں اضافہ کرتا ہے اور پورے حوادث کو کیا کر دیتا ہے؟ دور کر دیتا ہے. ارے جب اللہ نے سب کی تقدیر لکھی دی ہے تو پھر نہ صدقے کا کوئی فائدہ ہے نہ صلہ رحم کا کوئی فائدہ ہے. صحیح ہے ہاں؟ نہ والدین کے ساتھ نیک اعمال کا کوئی فائدہ ہے نہ حج و عمرے کا کوئی فائدہ ہے. پتہ ہے کہ راغب جنتی ہیں، کیا ضرورت ہے نماز کی زحمت اٹھانے کے لیے؟ لکھا ہوا ہے. نہیں، انسان اگر پریشان ہوتا ہے، گناہوں میں ملوث ہوتا ہے اور اس کے باوجود اس کے بعد جب وہ خدا کی بارگاہ میں آتا ہے تو خدا اس کے مقدر کو کیا کر دیتا ہے؟ تبدیل کر دیتا ہے. اچھا کام کرتا تھا کوئی نہ مشکلات آتے ہیں، پھر آزمائش ہوتی ہے. آزمائش تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کے درجات کو کیا کیا جا سکے؟ بڑھایا جا سکے. عیاشی امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص قطع رحم کرتا ہے اگر اس کی عمر ابھی 33 سال باقی ہو تو خدا اس کی عمر میں 3 سال یا اس سے کم مدت کی کمی کر دیتا ہے. پھر آپ نے آیہ کریمہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده الکتاب کی تلاوت فرمائی. ممکن ہے کہ کوئی یہ اعتراض کرے کہ پہلے قضاء و قدر الہی کا عقیدہ بیان کیا گیا، اس عقیدے کے ساتھ محض اس بات
اور انسان کی عاقبت میں تغیر و تبدل کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ دونوں عقیدہ آپس میں متعارض ہیں بھائی، ایک قضاء و قدر الہی ہے، صحیح ہے، اور ایک کیا ہے محبوب اس بات کا عقیدہ، اللہ جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے، جسے چاہتا ہے ثابت کرتا ہے۔ تو دونوں ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ اپوزٹ ہیں، متعارض ہیں۔ اس کا حل کیا؟ تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ محبوب اس بات اور انسانی عاقبت میں تغیر و تبدیلی بھی خاص حالات و شرائط کے ساتھ قضاء و قدر الہی کے تابع ہے، اور قضاء و قدر الہی اس کو بھی شامل ہے، جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا گیا ہے کہ خدا کے علم ازلی سے کوئی چیز پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے، لیکن کائنات کے حوادث مخصوص اسباب و شرائط کے تابع ہیں اور تدریجاً وجود میں آتے ہیں۔ خدا کی حکیمانہ مشیت نے نظام کائنات کو اسی طرح مقدر فرمایا ہے۔ صحیح ہے۔ گزشتہ بحثوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ بدا کا مسئلہ فقط لفظی نزاع ہے۔ بدا کے منکر جس چیز کا انکار کرتے ہیں، بدا کے معتقد اس کے قائل ہی نہیں ہیں۔ منکرین اس بنا پر بدا کا انکار کرتے ہیں کہ اس سے علم الہی میں تغیر و تبدیلی لازم آتی ہے، لیکن بدا کا یہ لازمہ صرف انسان کے بارے میں صحیح ہے، نہ کہ اس کے بدا کے سلسلے میں، جس کا تذکرہ ائمہ اطہار علیہ السلام کی روایات میں موجود ہے، اور علماء امامیہ اسی کے قائل ہیں، جیسا کہ تفصیل کے ساتھ اوپر بیان کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد وجوب لطف ہے، اس کو بھی پڑھ لیں تو یہ ہماری بحث کی کیا ہو جائے گی؟ تمام ہو جائے گی۔ لطف دیکھیں، جو کچھ ہمیں عطا ہو رہا ہے، کیا یہ ہم حق سے لے رہے ہیں کہ لطف پروردگار سے حاصل کر رہے ہیں؟ لطف پروردگار سے۔ ہر انسان دنیا میں خدا کی عبادت نہیں کر رہا ہے، لیکن یہ اللہ کا لطف ہے کہ وہ سب کو کیا دے رہا ہے؟ رزق عطا کر رہا ہے۔ لطف حکمت الہی کا لازمہ ہے اور خدا کے صفات فعلیہ میں سے ہے۔ لطف سے مراد وہ افعال ہے جو خداوند عالم بندوں کی بھلائی کے لیے انجام دیتا ہے، تاکہ ہدایت کے حالات و اسباب ان کے لیے مکمل طور پر محقق ہو جائیں۔ اس سے قبل بیان کیا گیا تھا کہ اخروی سعادت انسان کا مقصد خلقت ہے، اور اس مقصد تک رسائی عبادت و نیک اعمال کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک انسان گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں، اور صرف ایمان نہ لائے بلکہ کیا کریں؟ عمل صالح بجا لائے۔ بعثت انبیاء اور آسمانی کتابوں کا نزول انسان کے اس ہدف و مقصد تک پہنچنے کے اہم ترین اسباب ہیں۔ اسی طرح نبوت و شریعت لطف خدا اور حکمت الہی کے واضح ترین مصادیق ہیں، لہذا یہ کام خدا پر کیا ہے؟ واجب ہے کہ وہ ہماری ہدایت کا انتظام کرے۔ وعد و وعید، بشارت و انذار، توحید و خدا پرستی کی طرف مختلف ذرائع سے دعوت، امر بالمعروف نہی عن المنکر، امامت کے ذریعے نبوت کا تسلسل، اور ایسے افراد کے ذریعے انسانوں کی رہنمائی جو اپنے علمی و عملی صفات و کمالات کے ذریعے وجود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلا کو پر کر سکیں۔ یہ سب لطف خدا کے مصادیق ہیں، اور حکمت الہی کے بموجب ان کا انجام دینا خدا پر واجب و لازم ہے۔ قرآن کریم خدا کے لیے ہدایت واجب قرار دیتے ہوئے اعلان کرتا ہے وعلی اللہ قصد السبیل، سیدھے راستے کی ہدایت خدا کے ذمے ہے، یعنی اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے کہ اس نے پیدا کیا ہے ہمیں، تو ہماری ہدایت کا کیا کرے؟ انتظام کرے۔ ان علینا للہدی، کہ ہدایت کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ جیسے کہ ربوبیت کی بنیاد پر موجودات کو روزی عطا کرنا بھی اس نے اپنے اوپر کیا کر لیا ہے؟ واجب قرار دیا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جتنے بھی چوپائے ہیں، صحیح ہے، سانس لینے والی ہستی ہے، جو زندگی گزار رہے ہیں، سب کا رزق اس پر ہے۔ خدا بندے عالم کے ذمے ہیں۔ کہہ رہے بدیہی سی بات ہے کہ خدا پر ہدایت کے واجب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کام کسی نے خدا پر واجب کیا ہے، صحیح ہے نا؟
جیسے ہمارے اور آپ کے اوپر ہوتا ہے. یہ اس لیے ہے کہ کوئی خدا سے بلند و برتر نہیں ہے جو خدا کے لیے کسی کام کو واجب و لازم کرے. اللہ سے اوپر تو کوئی ہے نہیں جو اللہ کے لیے کوئی کام لازم کرے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ رحمت و حکمت الہی ہدایت کا تقاضا کرتی ہے اور خدا قطعی طور پر اسے انجام دیتا ہے. اور اس سلسلے میں عقل کا کردار صرف قطعی و بدیہی اصل کی معرفت ہے. اسی لیے یہ اعتراض کہ لطف کو خدا پر واجب سمجھنے کا مطلب تو اس کی قدرت و سلطنت کو محدود کرنا ہے. دراصل قاعدہ لطف کو صحیح طرح سے نہ سمجھ پانے متکلمین عدلیہ کی اصطلاح وجوب علی اللہ سے ناواقفیت کی بنا پر ہو سکتا ہے. یعنی جب یہ کہا جائے کہ یہ اللہ پر واجب ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری اور آپ کی طرح واجب ہے، نہیں، بلکہ یہ حکمت کے تقاضے یہ ہیں کہ وہ اس کام کو کیا کرے، انجام دے. اس اشتباہ کی حقیقت سے باخبر افراد میں شیخ محمد عبدہ بھی ہیں. اشاعرہ کا کلام نقل کرنے کے بعد جس میں اشاعرہ نے معتزلہ کی طرف نسبت دی ہے کہ معتزلہ خدا کو مکلف اور مسئول سمجھتے ہیں. مکلف، ہم مکلف ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم پر تکلیف ہے، نماز و روزہ حج و زکوٰۃ کیا ہے، عائد ہے، تو وہ بھی کیا کرتے ہیں، خدا کو مکلف سمجھتے ہیں. معتزلہ کا ایسا عقیدہ ہرگز نہیں ہے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو خدا اپنے صفات کمالیہ کے باعث اپنے اوپر واجب قرار دیتا ہے، اس کے علاوہ خدا پر کچھ واجب نہیں ہے. اور یہی عقیدہ سلف الصالحین کا بھی تھا. صحیح ہے کہ اللہ پہ جو چیزیں واجب ہیں اس نے کسی نے اس پر واجب نہیں کی ہیں، بلکہ حکمت کے تقاضوں کے ماتحت اس نے وہ چیز اپنے اوپر حتمی قرار دی ہے. الحمدللہ رب العالمین. اب ایک نئی بحث شروع ہوگی انشاءاللہ نبوت و امامت کے حوالے سے.